السلام علیکم پیارے ویور، درد جدائی کی قسط نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری سٹوری اچھی لگتی ہے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ جی ماما نے بتایا تھا پاپا، مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ کر لوں گی پھپھو کے بیٹے سے۔ اگر وہاں میری عزت ہوئی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ تمہیں مسئلہ نہیں ہے لیکن مجھے ہے۔ میں تمہاری شادی ہرگز وہاں نہیں کروں گی۔ آ رہی ہے تمہیں سمجھ؟ میں مر جاؤں گی تو وصیت ہوگی میری کہ کچھ بھی ہو جائے تم پھپھو کے بیٹے سے شادی نہیں کرو گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں میرے جیتے جی تمہاری پھپھو کیسے آتی ہیں یہاں رشتہ لے کر۔ ہاں تو میں بس یہ کہہ رہی ہوں اگر عزت ہو وہاں۔ میں نے یہ تھوڑی کہا کہ میں وہاں ہی کروں گی۔ اور عادل صاحب کا دیکھا نا کیسے کہہ رہے تھے؟ مجھے ان کے الفاظ اچھے سے یاد ہیں اور نفرت ہو گئی ہے مجھے اس شخص سے۔ جو بھی ہے پر عادل سے اچھا تمہیں اور کون ملے گا؟ او پلیز ماما، اب بھی آپ اس کو اچھا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے دیکھا نہیں اس نے جو میری ذات کی کتنی تذلیل کی؟ اس کے الفاظ شاید آپ کو یاد نہیں، مجھے ہیں اور رہیں گے۔ اس کا نام لینا بھی پسند نہیں کروں گی اور نہ ہی ان کے گھر جانا۔ آپ مہربانی فرما کر اس کا ذکر اب میرے سامنے نہیں کرنا پلیز۔ اور رہی بات، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتر ہی سوچا ہوگا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، دفع کرو۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، آمین۔ ثنا، تمہاری عدن بی بی کا تو ابھی تک میسج ہی نہیں آیا میرے پاس۔ ہاں ہاں ہاں، آ جائے گا، ذرا صبر تو کرو تم بھی۔ مجھے کیا لینا دینا اس سے؟ بس اس نے مجھے اگنور کیا ہے، میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ میں میسج کرتا تھا تو آگے سے بلاک کر دیتی تھی۔ مطلب اتنا نخرہ اس کو، بس میں نے سبق سکھانا ہے۔ یار شازین، مجھے لگتا ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو عدن اچھی لڑکی ہے، وہ بس کسی سے فضول بات نہیں کرتی، ہر ایک سے دور رہتی ہے، اور تم تو انجان ہو تبھی اس نے تمہیں جواب نہیں دیا۔ میں نے دیکھا وہ کسی کو جواب نہیں دیتی۔ تم بدلے کی آگ میں کچھ غلط نہ کرنا۔ دیکھو مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے تمہاری نیت ٹھیک نہیں لگ رہی، پلیز۔ اوہ شٹ اپ ثنا، اس نے شازین کو اگنور کیا ہے۔ آج تک مجھے کسی نے بلاک نہیں کیا مگر اس نے مجھے ہر آئی ڈی سے بلاک کیا، میرے میسج کا جواب نہیں دیا، مجھے نخرے دکھا رہی تھی۔ بس اب تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا اس کے ساتھ۔ جب میں بچی تھی تو اکثر مجھ سے کھلونے ٹوٹ جاتے تھے۔ میرے رونے پہ میری ماں آ کر کھلونے جوڑ دیتی تھی۔ سنا ہے ماں سے بڑھ کر تجھے الفت ہے بندوں سے، تو آ کر جوڑ دے یا رب۔ میں خود کو توڑ بیٹھی ہوں۔ عدن نے فیس بک گروپ میں پوسٹ کر دی۔ کیوں کیا ہوا عدن، اداس کیوں ہو؟ شازین نے کمنٹ کیا۔ وہ تو بس بدلے کی آگ میں تھا، عدن کیا جانتی اس کے ارادے۔ ابن آدم اپنا جال پھیلا رہا تھا، بنت حوا کا دل نرم ہو رہا تھا۔
یہ تو سچ ہے کہ انسان ازل سے محبت کا بھوکا ہے۔ اسے جہاں سے محبت اور اپنائیت ملتی ہے وہ اس طرف ضرور جاتا ہے۔ اگر اولاد کو ان کے والدین اتنی محبت اور اپنائیت دے دیں تو ان کی اولاد کو سچی اور جھوٹی محبت کی پرکھ بہت بہتر انداز میں ہو سکتی ہے، اور ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ وہ باہر کی دنیا سے محبتیں ڈھونڈتے پھریں۔ پر وہ نہیں جانتی تھی کہ لوگ انہیں آپ کی دکھ بھری کہانی میں کوئی دلچسپی نہیں، ہاں آپ کے ساتھ تجسس اور کھوج میں رہنا ان کا پسندیدہ مشغلہ ضرور ہو سکتا ہے۔ نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ تو بس مجھے پسند ہے، تبھی میں اکثر کرتی رہتی ہوں پوسٹ۔ عدن نے کمنٹ کا جواب دیا۔ عدن، آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیں مسٹر شاہزین، میں کسی سے بھی بات نہیں کرتی ہوں۔ دیکھیں نا، مجھے آپ سے دوستی کرنی ہے، پلیز کر لیں۔ معذرت، میں دوستی نہیں کرتی ہوں کسی سے۔ معذرت۔ عدن، کیسی ہیں آپ؟ پلیز نا، میں غلط لڑکا نہیں ہوں۔ عدن کے پاس ان باکس میں میسج آ گیا۔ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط لڑکے ہو، بس میں کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی ہوں۔ کیوں نہیں کرتی ہو؟ ویسے نا، میں بھی کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، میں بہت اکیلا رہتا ہوں۔ میں تو اڈاپٹڈ ہوں، پتہ نہیں میرے بابا کون ہوں گے۔ میرے ماما بابا نے کیوں مجھے چھوڑ دیا؟ یہاں کوئی بھی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ میرے یہ بھائی مجھے نوکروں کی طرح رکھتے ہیں۔ بہن بھی عجیب سا سلوک کرتی۔ جب میں ان کے ماما بابا کو پیار کرتے دیکھتا تو مجھے نہ رونا آ جاتا ہے۔ کاش میرے ماما پاپا بھی ہوتے، مجھے پیار کرتے۔ تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہارے پاس تمہارے ماما بابا ہیں، خیال رکھنا ان کا۔ سوری، میں بھی نہ ایسے پاگلوں کی طرح شروع ہو گیا۔ مجھے پتہ آپ کو برا لگتا، چلو میں آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ اللہ پاک کے اس کام میں کوئی حکمت ہوگی مسٹر شاہزین۔ اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے مس عدن؟ خیر، یہ تو میرا رب ہی جانتا ہے۔ سوری، میں نے آپ کو پریشان کیا، بس ایسے دل میں آیا تو کہہ دیا۔ ارے نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ آپ کی تمام تکالیف کو دور فرمائے، آمین۔ ویسے آپ گھر میں سب سے زیادہ کس سے اٹیچڈ ہو؟ اپنی بہنوں سے ہوں۔ کیوں، ماما بابا سے نہیں ہو کیا؟ ان سے بھی۔ بابا تو مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں ان کا مان ہوں، ان کا غرور ہوں، ان کا بھروسہ ہوں۔ ماما بھی بہت پیار کرتی ہیں، پر میں شروع سے ہی اپنی بہنوں کے ساتھ رہتی ہوں تو اٹیچ زیادہ ان سے ہوں۔ کیوں، ماما کے ساتھ نہیں رہتی ہو؟ دیکھیں، آپ پرسنل ہو رہے ہیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ عدن صاحبہ، آپ اتنے نخرے میں کیوں رہتی ہیں؟ خیال کیجیے گا کسی دن یہ نخرے مہنگے نہ پڑ جائیں آپ کو۔ شاید وہ عدن کو پہلے سے ہی اشارے دے رہا تھا کہ وہ بدلہ لینا چاہ رہا ہے۔ میں کسی سے فضول بحث نہیں کرتی ہوں، میں بس اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، کسی کی ذاتی زندگی اور معاملات میں دخل نہیں دیتی۔ نخروں میں رہنا پسند ہے۔ اگر آپ کو میرے نخرے برے لگتے ہیں تو ٹھیک ہے، مجھے ان نخروں میں رہنا پسند ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے فیس بک استعمال کرنے کی آزادی ضرور دی ہے، پر میں اپنی حد میں رہنا چاہتی ہوں ہمیشہ۔ میں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہوں گی
جس کی وجہ سے میرے بابا کا مان ٹوٹ جائے۔ میں ان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ او اچھا، گڈ، اچھی سوچ ہے آپ کی۔ مجھے آپ جیسی سوچ رکھنے والی لڑکی بہت پسند ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔ مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ جی جی، اللہ حافظ۔ کیا بنا شاہزین، بات ہوئی عدن سے تمہاری؟ ہاں، ہو گئی ہے اس سے بات۔ پھر کیا بنا؟ بنا تو کچھ نہیں۔ عدن اپنے والد سے بہت اٹیچ ہے۔ اس کے والد کا غرور ہے وہ کسی سے صرف اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی کہ وہ اپنے والد کا بھروسہ نہیں توڑ سکتی۔ تو پھر کیا، بس اب دیکھتی جاؤ۔ اس کے والد کا غرور اور بھروسہ خاک میں ملانا ہے میں نے۔ نہیں دیکھو، نہیں، ایسا نہیں، کچھ نہیں کرنا تم، اور پلیز تم چپ ہی رہو۔ عدن میرا بچہ، کیسی ہو؟ بابا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ میں نے سنا تم خالہ کے گھر کچھ ہنگامہ کر کے آئی ہو۔ ہاں 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 بابا جی، بہت بڑا ہنگامہ کیا ہے آپ کی بیٹی نے۔ عدن کے لیے اس کے بابا کم، اچھے دوست زیادہ تھے۔ عدن گھر کے سارے راز بابا کو بتاتی تھی، یہاں تک کہ کبھی کوئی سرپرائز بابا کو دینا ہو کسی نے عدن پہلے ہی بتا دیتی، اس لیے سب بابا کی چمچی بھی کہتے تھے۔ عادل کی باتوں نے اسے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بہادر بن کے وہ اسے باتیں تو سنا آئی تھی، لیکن ریجیکٹ ہونے کے احساس نے اس کو گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی، چیخنا اور چلانا چاہتی تھی۔ وہ دنیا کو بتانا چاہتی تھی کہ میں اتنی بے مول نہیں ہوں۔ وہ لوگوں کو اپنی اہمیت، اپنے انمول ہونے کا احساس دلانا چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس کی بے بسی پر رونے والی اس کی تنہائی تھی، یا ہمیشہ کی طرح اس کے کمرے کی وحشت بھری خاموشی۔ اس رات اس نے اپنا درد آنکھوں کے رستے بہہ جانے دیا تھا، اور اگلی صبح وہ پھر سے وہی عدن بن گئی تھی جس پر لوگوں کو کبھی گمان تک نہ ہوتا تھا کہ وہ درد اور تنہائی کی کس گہری کھائی میں گری ہوئی ہے۔ پر ایسا کیا ہوا بیٹا؟ عدن نے ساری بات بابا کو بتا دی۔ میرا بچہ، بہت اچھا کیا تم نے، اور وہاں رکی بھی نہیں۔ جی بابا، میرے لیے میری عزت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی میری ذات کی تذلیل کرے، یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ آنکھوں میں تیرتا دکھ شاید بابا نے بھی دیکھا تھا۔ شاباش بیٹا، اور ویسے بھی تمہاری پھپھو بھی کہہ رہی ہیں، ماما نے بتایا تھا۔ بابا مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ جو بھی ہو، بس آپ کی اور ماما کی عزت کرتا ہو۔ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہوگی کہ میرے ہم سفر کا انتخاب آپ کریں، کیونکہ آپ نے مجھ سے زیادہ عمر گزاری ہے، اور میں جانتی ہوں میرے بابا بہت خاص کے ہاتھ میں میرا ہاتھ تھامیں گے۔ جو آپ کا انتخاب ہوگا وہ بہت خاص ہوگا میرے لیے بابا۔ شاباش میرا بیٹا، جیتی رہو، تمہارے بابا کو تم پر مان ہے۔ تو ویورز، اگر آپ کو سٹوری اچھی لگے تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔